ایپیسوڈ نمبر 9 آج کی قسط بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ نوفل بھائی حیات کس روم میں ہیں، دادی اور مما اس کا انتظار کر رہی ہیں کھانے پر، اور وہ نماز پڑھ کر ابھی تک نہیں آئیں۔ احمد کے پوچھنے پر اسے کچھ دیر پہلے اپنا عمل یاد آیا تھا۔ وہ کب سے اس کے آس پاس آنا چاہتا تھا مگر ان لوگوں کی وجہ سے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اب سب کے سامنے لانا مشکل کام ہے۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ ساتھ ہی اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ روم میں ابھی بھی وہ ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ بیڈ کی طرف آیا جہاں اب حیات منہ لپیٹے پڑی تھی۔ بیوی اس کے پکارنے پر اس میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو چھوڑ کر گیا تھا اسے۔ بیوی، اگر تم نہیں اٹھی تو میں تمہیں دوبارہ گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر مت کہنا بے شرم ہوں میں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ نہ صرف اٹھی تھی بلکہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی اس جلد بازی پر وہ اپنی مسکراہٹ روکتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ دادی اور مدر ان لا کیا سوچیں گی بیوی کہ تم ان کو اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں چپ گئی؟ ان کا رخ اپنی طرف کرتا وہ اس کے دوپٹے کو صحیح کر رہا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو سب یہاں آ کر سبب پوچھیں؟ اور اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر خلایا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا؟ او نو، بس مجھے پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے۔ سب کو پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے سب؟ تم بتاؤ گی انہیں؟ نہیں، پاپا نے بتایا تھا تنہائی کی بات سب کو بتانے والی زانی ہوتا ہے۔ میں نہیں بتاؤں گی، مگر آپ چہرہ دیکھیں میرا کیسا ہو رہا ہے، اور ابھی آپ سامنے ہیں تو وہ اور عجیب لگ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طبیعت نہیں ٹھیک اور اب کے 2 قطرے آنکھ سے گرے تھے۔ وہ سمجھ سکتا تھا اتنی جلدی وہ اس کے لمس سے مانوس نہیں ہوگی، نہ اتنی جلدی قبول کر پائے گی۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کا چہرہ اوپر کیا تھا جو واقعی اس کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ الگ ہی رنگ تھے جو اس کی بیوی سمجھنے سے قاصر تھی، اور اس رنگ کو اپنی خراب طبیعت سے مشروط کر رہی تھی، اور اس کی یہی معصومیت تو نوفل احمد خان کا اثاثہ تھی۔ اس کی ساری تکلیفوں کا ثمر اپنی شدت لٹانے سے کتنی مشکل سے خود کو روکا تھا اس نے۔ اوکے، میری طرف دیکھو۔ اس کے کہنے پر نظر اس کی طرف اٹھائی تھی جو سارے جہاں کی نرمیاں سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں سمجھے گا بیوی، نوفل احمد خان کی بیوی ڈرپوک نہیں ہونا ہے، اسی طرح بہادر ہونا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ پاک ہوتا ہے۔ جو میں نے کیا یہ اسی پاکی کا حصہ ہے۔ تمہیں گلٹی فیل نہیں کرنا، سمجھایا تھا نا؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا چہرہ تھپتھپاتا وہ جیسے تسلی دے رہا تھا۔ اس کے لیے اس کا تحمل کمال تھا، اور یہی چیز نوفل احمد خان کی محبت تھی۔ تو پھر آپ وہاں نہیں آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے بھی نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیمانڈ پر اس کا دل چاہت کوئی دل فریب جواب اسے دے، پھر اس کو بوکھلانا، شرمانا اور چھیننا انجوائے کرے، مگر مہمانوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ اس کی بات مانتے ہی بنی۔ کھانے کے بعد سب لوگ کیلولا کر رہے تھے جب دادی کو نوفل احمد خان سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، اور خود ان کے پاس آیا تھا۔ جب وہ اسے حیات کے بارے میں بتانے لگی، میں جب مدرسہ میں پڑھتی تھی اس وقت ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ ایک بچے کی تربیت کرنے کے لیے اس کی ماں باپ کی تربیت 20 سال پہلے ہی کرنی پڑتی ہے، اور تربیت ہی انسان کو معصوم، فرشتہ یا شیطان بناتی ہے۔ ہماری ایک پڑوسن تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دور میں آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں اپنے بچوں کو ساری برائیوں سے نہیں بچا سکتے۔ ایک نے کہا تھا 10-12 سال کے بچوں کو آج زندگی کا ہر راز پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ ہماری اچھی تربیت کے باوجود گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں نے کہا تھا بے شک ایسا ہوتا ہے، مگر جب تربیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جائے، انہیں حرام سے نفرت کرنا سکھایا جائے اور حلال کی تمیز کروائی جائے، اس سے محبت کروائی جائے، تو تمہارا بچہ معصوم بنتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اور بہترین وہی ہے جو یہ کام مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تب ان لوگوں نے مجھے کہا تھا یہ باتیں کہنے میں اچھی لگتی ہیں، 2-4 دن کوشش کریں گے پھر انہی کے حال پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ دنیا کے ساتھ دین کو لے کر چلنا مشکل ہے، اور ایسے میں کوئی کتنا معصوم نہیں بن سکتا، وہ گناہوں کے راستے سے انجان رہے۔ اگر ایسا ہے تو تم کر کے بتانا ایسی تربیت۔ یہ بات میرے لیے ایک چیلنج بھی تھی اور اللہ کی طرف سے ایک ہوم ورک بھی۔ بس دیکھنا یہ تھا کہ میری محنت کیسی ہے اور اس کا رزلٹ کیسا ہے۔ میرے بچے نیک اور معصوم تھے، مگر وہ میرا رزلٹ نہیں تھا۔ میرا رزلٹ تو ان کی اولاد کو
ہونا تھا جب میں نے اپنی بیٹی کی بچوں کو دیکھا اور اس وقت ان لوگوں کی پیشن گوئی کی، مجھے کچھ صحیح لگی، مجھے تکلیف پہنچی کہ میں ہوم ورک صحیح نہیں کر پائی، اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا اور میرے بیٹے کے آنگن میں اپنی رحمت برسائی، اور پھر میں نے پہلے سے زیادہ محنت کے 2 پیپر تھے، ان محنت میں زیادہ دیے میرے بیٹے اور بہو نے، اور 20 سال کی محنت کا رزلٹ اللہ نے آخرکار مجھے دے ہی دیا۔ اور جانتے ہو وہ رزلٹ کیا ہے؟ اپنی باتوں کو دھیان سے سنتے نوفل احمد خان نے گویا پوچھا تھا، جس کی سوالیہ نظریں ان کے چہرے پر ٹکی تھی۔ میرا وہ رزلٹ میری حیات ہے، محنت کڑی تھی، رزلٹ بھی اللہ نے ویسا ہی دیا۔ سو میں سے 100 تو نہیں مگر 98 نمبر ضرور ملے ہیں۔ اور دوسرا رزلٹ میرا احمد ہے، وہ لڑکا باہر کی دنیا میں جاتا ہے اس لیے انجان نہیں، مگر کبھی ان راستوں کا سفر نہیں کیا، اور وہ پاک ہے، وہ ذات جس نے اسے پاک رکھا، اور جانتے ہو اس کی پاکی اس دن سے بدتمیزی کی اور تم اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، اس دن کی رات وہ پوری رات مصلے پر بیٹھا اللہ کے سامنے معافیاں مانگتا رہا، پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی، پھر اپنے مالک سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ والدین کے سامنے حق کے لیے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس نے کی تھی۔ میری حیات اگر اس کے ساتھ ہوئے حادثے کی ایسی حالت نہ ہوتی تو اپنی تربیت اور محنت میں بھی پھر فیل ہو جاتی، اسے دین کا علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے، اور فون استعمال کر لی، مگر اسے فون میں کیا کیا نہیں پتا، اور اسکول پڑھا، 12ویں جماعت تک پڑھی، باپ کے زیر سائے، کالج کیا پرائیویٹ، لیکن ان گناہوں سے ناآشنا، شادیوں اور دعوتوں میں ہمارے گھر بہت کم جاتی، بس خاص جگہوں پر۔ حیات ان جگہوں پر جانا پسند نہیں کرتی، کچھ معاملوں میں وہ بہت ضدی ہے، اسے نکاح کی اہمیت معلوم ہے مگر اس کے تقاضوں سے بالکل انجان ہے، یہاں شاید یہ ہماری کوتاہی ہے، یا پھر اس نے اللہ نے تمہارے لیے امتحان رکھا ہے، یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے کس طرح سنبھالتے ہو، اس کی معصومیت کو کیسے برقرار رکھتے ہو یا رولتے ہو، مگر وہ ہمارا اللہ پر یقین ہے جسے ہم نے جسم دیکھا ہے۔ اگر ماں باپ کی دنیا پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کی تربیت کریں اور مسلسل اس پہ ڈٹے رہیں کہ انہیں حرام سے بچانا ہے، حلال پر محنت کریں، تو اللہ کی مدد، پھر حیات احمد جیسی بیٹیاں اور بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا سینہ چیر کر اس کے خالی دل کو بھر رہا ہو۔ کیا سیکھ رہا تھا اور کیا کرنا تھا اب اس نے؟ کیا اس سے گناہوں کی دنیا سے رہنے والے سپر سٹار نوفل احمد خان سے اس کا رب اور کچھ کام لینے والا تھا؟ کیا واقعی وہ اپنے رب کو اتنی غفلت کے بعد پیارا تھا؟ اس کی بیوی اس عظیم رشتے کے لیے اس کے لیے رحمت تھی، اور ہاں، ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے، اس کی لا علمی سے تمہیں تمہارے سامنے یا تمہارے رشتوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، جیسے تم اسے کسی کے سامنے گود میں اٹھا کر لے جاتے ہو، اور اسے ہنی مون جس ملک کا پوچھ کر ہماری دماغ خالی کرنے کی کوشش کی، وہاں لے جانا چاہتے ہو، اور آگے بھی پتہ نہیں کیا۔ اب کہ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، اگر وہ نوفل احمد خان نہ ہوتا تو یقیناً شرم سے منہ چھپا رہا ہوتا، کیونکہ اب وہ حیرانی کو چھپا کر ڈٹھائی سے مسکرا رہا تھا۔ نوفل احمد خان کی بیوی ہے، وہ اس کی روح، اور وہ اپنی روح کی کسی بھی عمل سے شرمندہ نہیں ہوگا، یہ اس کی معصومیت کا گفٹ ہے، اور جو مرد ایسی معصومیت کو ابیوز کرتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے، اور نوفل احمد خان ایک مرد ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا۔ اس کی سچائی اور مضبوطی، اس کے لہجے سے عیاں تھی، اور دروازے سے باہر گزرتے فرحان صدیقی کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جیسے انہوں نے اپنی معصوم اور نیک بیوی کو اب تک بھرپور عزت اور محبت سے سنبھالا تھا، اس کا بدلہ اللہ نے اس کی بیٹی کو نوفل احمد خان دے کر چکا ہے۔ اور بے شک تم جو بولتے ہو وہی کاٹتے ہو، یقین رکھو انسان وہی فصل کا بیج ایک ہی بوتا ہے مگر ایک بیج کو کاٹتے ہیں۔ ماضی میں نیکیاں کی اور تمہاری طرف ان نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، ایسا ہی معاملہ برائی کا۔ اگر تم زانی ظالم شوہر، تمہاری بیٹی کا شوہر تم پر بڑا زانی ہوگا، بہترین شوہر ہونے کا ہے، اور اس کا بدل تمہاری بیٹی کو بہترین شوہر دے چکا ہے۔ آپ کی بیٹیوں کی خوشیاں غم اپنے عمل کی مرہون منت ہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان سے حیات کی باتیں کرتا تھا، اور اس کے اتنے خالص ہونے پر اسے خود شرمندگی ہوئی تھی۔ بے شک وہ زنا شراب کے قریب بھی نہیں گیا تھا، مگر ان 3 سالوں تک حرام زندگی گزاری تھی، اور سب سے بڑا گناہ اس نے 15 سالوں میں ایک بار بھی اپنے رب کو یاد نہیں کیا تھا۔ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بنانے والے سے بھی ناراض ہو گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ آج وہ انڈیا چھوڑ کر جانے والا تھا، اگر الہان اس کو جانے کا پتہ نہیں چلتا اور اس کے سسرالیوں کو نہیں بتاتا تو وہ لوگ جو کل
آنے والے تھے آج نہیں آتے، اور پھر ایک بار اندھیروں میں گم ہو جاتا، اور آج اسے 15 سالوں کی غفلت بھری زندگی کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنی بیوی کے قابل تھا، ایسی پیور بیوی جس کے جسم پر حرام کا ایک قطرہ تک نہیں گیا۔ کیا وہ اللہ کی نعمت کا حق ادا کر پائے گا؟ جو اس کے قابل بن پائے گا وہ اسے دور نہیں رہ سکتا، مگر اس کے قابل ضرور بن سکتا ہے۔ عصر کے بعد سب لوگ روانہ ہوئے تھے، الہان بھی حیدرآباد جا چکا تھا، اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ نوفل احمد خان ان لوگوں کو چھوڑنے نیچے گیا تھا تو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر چائے پی رہی تھی، دادی اور مما اسے بہت کچھ سمجھا کر گئی تھی جنہیں وہ سوچتی، اور چائے کے سب سیپ لے رہی تھی۔ اسے نوفل احمد خان کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ غلط بات ہے بی بی، اکیلے اکیلے چائے پینا۔ نوفل کی آواز پر اسے پھندہ لگا تھا، اور اس کی دوپہر کی حرکت یاد آئی تو فوراً چائے کا کپ اٹھا کر بھاگنے کی تیاری کر چکی تھی۔ آہا بی بی، اب نو مور چھپنا، چلو بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر پرواہ کیے بغیر اسے واپس اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا، اور اب اس کے ہاتھ میں مگ لے کر آدھی بچی ہوئی چائے خود پی رہا تھا۔ کک، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کے بخلاہٹ سے سوال کرنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جو بات بے بات آ رہی تھی۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ نوفل احمد خان اس کے چہرے کو مسکرا کر دیکھتا گویا ہوا۔ کک، کیوں؟ اس کی بخلاہٹ عروج پر تھی۔ مبادا کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دے، اور اب تو وہ پورے گھر میں اکیلے تھے۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا مجھ سے دوستی کرنا؟ سوال کے بدلے سوال حاضر تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، پاپا نے صبح بتایا، بیوی دوست ہوتے ہیں اور رازداں بھی، اور اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے معصومیت سے بتانے پر وہ پھر بہکنے لگا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اندر تک سکون پہنچاتی تھی، چاہے ان کا مطلب ہو نہ ہو۔ اچھا، اور کیا کیا بتایا؟ اس کے لہجے کی شرارت سمجھے بغیر وہ رٹوئے طوطے کی طرح اسے سب بتاتی چلی گئی، اور یکٹیک اسی کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا اور اسی طرح اپنی باتوں میں لگا اس کی بخلاہٹ اور جھجک کم کر دیتا تھا۔ اب یہی ہوا تھا، اور وہ اب دوپہر کی اس کی حرکت بھول گئی تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ تم بھی دیکھو گی مجھے ایسے، مگر تمہیں تو دیکھنا ہی نہیں آتا۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے فوراً اپنے مطلب کا سوال کیا تھا۔ مجھے آ گیا نہ دیکھنا، پاپا نے تو دیکھا تھا مما کو، ویسے میں دیکھوں گی، پھر اللہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائے گا۔ دادی نے صحیح کہا تھا، وہ اللہ سے محبت ہر چیز سے زیادہ کرتی ہے، اور اسے راضی کرنے کو کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے اس کا کام کا مطلب پتہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے اب دیکھنے کی معنی ہے اس کو سمجھے بغیر اللہ کے خود کو مسکرا دینے کے لالچ میں اسے مسکرا کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ تو اس کی ہر ادا پر پہلے سے زیادہ سرشار ہوتا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی گہری نگاہوں سے پزل ہوتی وہ اسے ٹوک گئی تھی، تاکہ اللہ مجھے بھی پیار سے دیکھ کر مسکرائے، اور وہ اب مسلسل اسے دیکھ رہا۔ ہاں تو ایسے مت دیکھیے جیسے میں دیکھ رہی تھی، ویسے دیکھیں، آپ بہت عجیب دیکھ رہے ہیں۔ وہ مردوں کے معنی خیز نظروں سے بالکل بے پہرا تھی، تبھی الجھ رہی تھی کیونکہ اب تک اس کا ایسی نظروں سے سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کے ہر بار دیکھنے پر وہ الجھ جاتی تھی۔ اوکے، اب ایسے نہیں دیکھتا۔ اس کی بڑھتی الجھن پر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، پھر نارمل ہو کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم مجھے تجوید سکھاؤ گی دادی؟ جان بتا رہی تھی کہ قاریوں جیسا انداز ہے تمہارا، اور میں خود بھی سن چکا ہوں۔ جی سکھا دوں گی، مگر اس میں تو میرا مقام بڑھ جائے گا آپ سے، تو پھر آپ کو میری عزت کرنی پڑے گی، خود سے بھی زیادہ۔ اس کا لہجہ پر شرارتی سا تھا، جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا، ایسے ہی اس کی سردارنی بنی رہتی تھی۔ اچھا، تو اب کس کا بڑا ہے؟ آپ کا، دادی بتا رہی تھی، شوہر کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور بیوی کا چھوٹا، تو اب تمہارا کیسے بڑا ہو جائے گا؟ وہ پھر اسے سوالوں میں الجھا رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کی ٹیچر بن جاؤں گی نا، اور ٹیچر کا درجہ ماں باپ سے بس ایک درجہ کم ہوتا ہے، اور پھر آپ کو میری ہر بات ماننی پڑے گی، جو میں ہوم ورک دوں گی آپ کو سب کرنا پڑے گا، اور پھر مجھے بیوی کی جگہ ٹیچر کہنا پڑے گا۔ اس کے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ ٹیچر تو میں مانوں گا اور ہوم ورک بھی سب کروں گا، مگر میں تمہیں ٹیچر نہیں بولوں۔ کیوں؟ بھویں اچکائی تھیں، کیونکہ تم میرے لیے میری بیوی ہو، اور بیوی میں ہی سب سے کچھ، اور میرے لیے یہی تمہارا نام ہے، اس لیے بیوی کہنے کی رعایت دے دو مجھے، اور باقی سارا کام میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے اجازت دینے پر وہ خوش ہوا تھا اور اس کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کر کے جیتا تھا۔
تم نے پوچھا نہیں بیوی، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نہ ہی نماز آتی ہے۔ اس کے پوچھنے پر حیات اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور غور سے اس کی بات سننے لگی۔ دادی کہتی ہیں جب کوئی تم سے کسی چیز کا سوال کرے اور وہ جائز ہو تو اس کی وجہ مت پوچھو، بس سوال پورا کر دو اگر پورا کرنے کے قابل ہو تو، کیونکہ پوچھنے سے سوال کرنے والا شرمندگی کے زیر اثر آ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ سوال تمہارے پوچھنے پر اپنا سوال واپس لے لے تو میں نے ویسے ہی کیا، پڑھاتے ہوئے مجھے خود سمجھ آ جائے گا کہ آپ کتنا آتا ہے۔ اس پل وہ کہیں سے بھی دوپہر والی حیات نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے بڑوں والے معصوم انداز پر اس کا دل چاہتا کہ اس کا منہ چوم لے۔ صحیح کہا تھا دادی نے، وہ مومنوں میں ہے، تو پھر کب سے سٹارٹ کریں؟ کل میں سب لے آؤں گا جو پڑھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اور اب میں کھانا بنا لوں؟ میرے لیے بھی بناؤ گی؟ جی اگر آپ، دادی کہہ رہی تھی کہ آپ کو گھر کا کھانا کھلانا ہے، باہر کے کھانے کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، اور میں اچھا کھانا پکاتی ہوں۔ اس کی جھجک وہ اس کے مطلب کی باتیں کر کے بالکل ختم کر چکا تھا۔ چلو پھر تو میں بھی تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، اسے زبردستی کندھوں سے تھام کر کچن کی طرف چل دیا تھا۔ اب دونوں میں آہستہ آہستہ دوستی ہو رہی تھی۔ کھانا پکاتے اور کھانا کھاتے نوفل احمد خان نے اس کو تنگ نہیں کیا تھا۔ کسی کے فون آنے پر وہ کچھ دیر پہلے باہر گیا تھا اور عشاء کی نماز اور روزانہ کے وظائف سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگی تھی، جب اسے یاد آیا تھا کہ اس کا فون نوفل احمد خان کے روم میں ہے، اور اس کے روم میں آئی تھی، نظر سیدھی اس کے بیڈ پر پڑی تھی اور پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ اس کا گاؤن اس کے بیڈ کے سرہانے بڑی احتیاط سے رکھا تھا، جہاں وہ نوفل کے لیے اس کی قربت کا ثبوت تھا وہیں اس کے لیے بے حجابی کا درد تھا، اور اس کو وہاں رکھ کر نوفل احمد خان ایک بار اسے بڑے درد سے دو چار کر گیا تھا۔ کیا ہوا عتیق؟ اتنی ایمرجنسی کال؟ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے اس کا کال کرنا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ ضروری تھا سر، کانسٹیبل روبی کی کال تھی، ان دونوں کی حالت بہت خراب ہے، وہ پوچھ رہی ہے کیا کرنا ہے۔ آپ کے نمبر پر کال کی، آپ نے ریسیو نہیں کی۔ عتیق نے اس کے غصے کی وجہ سے جلدی ریزن بتایا۔ چلو وہی اس کے حکم پر عتیق نے گاڑی بھگانی شروع کر دی۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ ممبئی سینٹر کے ویسٹ میں تھے۔ نن نو 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 لام ہم میں مم آپ کو دو چھوڑ دو ہم۔ مانیہ چودھری اور نتاشا اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک پل کو ان کی حالت دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا، مگر ان کی حرکت یاد آتے ہی اس کا خون پھر سے کھول اٹھا۔ اب کیا کرنا ہے سر؟ روبی کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، اور انہیں ان کے گھر پہنچا دو، امید ہے اب شاید یہ سدھر جائے۔ انہیں آزادی کا مزہ سنا کر وہ دروازے کی سمت بڑھا تھا، اور پھر کچھ یاد آنے پر واپس ان کی طرف آیا تھا۔ مانیہ چودھری، تمہیں بتا دوں میری بیوی کون ہے، کیسی ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھتا بے دم پڑی مانیہ کی طرف جھکا، جس کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، جس کے دل و دماغ میں کبھی کسی گناہ کا خیال بھی نہیں گزرا، جسے گناہوں کے راستے کی خبر تک نہیں۔ تم لوگوں نے کہا تھا نا کوئی شریف زادی نوفل احمد خان کی قسمت میں نہیں ہے، تو بتا دوں نوفل احمد خان کو اللہ نے شریف زادی نہیں بلکہ ایک مومنہ دی، ایسی معصوم جو اللہ کی پسندیدہ بندیوں میں ہوتی ہے۔ نوفل احمد خان کے لیے اس کے رب کی طرف سے روشنی کی وہ مشعل جس کی روشنی سارے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ اور جانتی ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ حرام کی دنیا میں جانے کے بعد بھی نوفل احمد خان کبھی زنا، شباب اور شراب کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، وہ منال کی سسٹر ہے، تم جیسی عورتوں کی وجہ سے نوفل احمد خان جو عورتوں سے اس درجہ نفرت کرنے لگا تھا اور اس کی طرف دیکھنا بھی توہین سمجھتا تھا، اور جس لڑکی کو اپنی جاریت کا میں بیاہ کر لایا تھا اسے ایک پل کے لیے بھی نفرت نہیں کر پایا، ایک پل کے لیے بھی۔ وہ میرا عشق مجازی ہے جو مجھے عشق حقیقی تک لے کر جائے گا، مگر تم جیسے لوگ ایسی پاکیزگی کو نہیں سمجھتے۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ورنہ تم لوگوں کی وجہ سے جو میری بیوی نے سہا ہے نا، دل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو بھی اتنی ہی اذیت سے گزارو۔ اور اس کے سرد اور ٹھنڈے لہجے پر دونوں کانپ رہی تھی اور اپنے ہاتھ اور اس کے پیروں پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جن کے اس کے پیروں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا پیر ہٹا چکا تھا۔ جانتی ہو جان سے کیوں نہیں مارا تم لوگوں کو؟ شاید میری طرح اللہ نے تمہیں بھی ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہو، اور دوسری وجہ تمہاری وجہ سے ہی میری بیوی بلی ہے۔ اپنی بیوی کے صدقے نوفل احمد خان نے تم کو معاف کیا، تم لوگوں کو۔ کانسٹیبل روبی کو ان دونوں کا ایڈریس دیتا اپنی جنت کی طرف چل دیا، اور اس کی روح رواں موجود تھی۔ وہ یاور قریشی کو بھی آزاد کروا آیا تھا، جتنا وہ 8 دن
دنوں میں سہ چکا تھا اور ان کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی تھا۔ اس کے قدم اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے جن کی سرشاری اس کے مدہوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی، مگر قسمت ایک بار پھر امتحان کا ایک چھوٹا سا پرچہ اس کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہ اس گاؤن کو اپنے جسم سے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت شاک کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی کہ کتنا پھٹا ہے، بے پردگی کتنی ہوئی تھی، اور اب دیکھ رہی تھی کہ اس کا دل چاہتا کاش اس کی روح تبھی پرواز ہو جاتی۔ یا اللہ، تیرے حبیب کے زمانے کی عورتیں تو خود پر کسی نامحرم کی نظریں بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ یا اللہ، اور میں اس بے حجابی پر اب تک زندہ ہوں تو اتنا ناراض ہے مجھ سے۔ اگر وہ اس کو پہنتی تو بازو اور سینے پر سے برہنہ ہوتی، اور وہ ہوئی تھی، اور اس حال میں اسے دو مردوں نے دیکھا۔ وہ تو اکیلے بھی ننگے سر نہیں گھومتی، واش روم میں بھی سر کو اچھی طرح ڈھانپ کر نکلتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے ایسا کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا تھی؟ اسے یہ کہاں پتہ تھا؟ یہ اس کی آزمائش اس کے شوہر نوفل احمد خان کو اس کے لیے رب سے ملوانے والی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی چلی گئی تھی، پہلے سسکیاں پھر رونا، اور اب اس کے رونے کی آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ نوفل احمد خان کی آمد بھی ہوئی تھی۔ عادت کے مطابق وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا حجات کے روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا، یعنی وہ سو گئی تھی، اور خود پر غصہ آیا کہ جلدی جلدی کرتے اسے دیر ہوگی تھی، اور اسے دیکھنے کی حسرت لیے شرٹ نکالتا اپنے روم میں داخل ہوا تھا، اور اب اس کو جھٹکا لگا تھا جو اتنے زور آور تھا وہ کچھ پل تو ہل بھی نہیں پایا تھا، اور اس کی بیوی فرش پر بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اور اس کے سامنے تھوڑی دور اس کا گاؤن پڑا ہوا تھا، اور اسے دادی کی بات یاد آ گئی، اور اس حادثے کا اثر تمہاری زندگی کی حقیقت جان کر وقتی طور پر کم ہوا ہے، کیونکہ اس دن وہ خواب میں بس تمہاری تکلیفوں کو دیکھ رہی تھی اور پھر روتی رہتی تھی، مگر پھر سے اس حادثے کی یاد اس حال پھر جیسا ہو جائے گا۔ اب واقعی نوفل احمد خان کا دل چاہتا کہ خود کو ختم کر لے، کاش وہ اس گاؤن کو چھپا دیتا، کچھ بھی کر دیتا۔ دوپہر وہ نیم اندھیرے کی وجہ سے اور کچھ اس بے باکی کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ شرٹ کو سائیڈ میں پھینکتا اس کی طرف لپکا جو بالکل روتے روتے فرش پر لگی جا رہی تھی۔ بیوی سے فرش سے اٹھا کر وہ بیڈ پر لایا تھا۔ بیوی نو اب اور نہیں، اسے اپنے سینے سے لگاتا وہ چپ کروا رہا تھا جو اس کا سہارا پا کر شدت سے رونے لگی تھی۔ میں کبھی بھی کسی کے سامنے ایسا نہیں بولا، بھی اب اپنے پردہ کرنے کے پر گھمنڈ نہیں کیا۔ پھر ایسا کیسے ہوا؟ مجھے ایسے حال میں دیکھا اور آپ نے بھی؟ رونے کی وجہ وہ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کا تڑپنا۔ بیوی، اس نے دیکھا نہیں تمہیں، بالکل بھی نہیں دیکھا۔ اس حال میں اس نے تمہیں وہ صرف تم سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا اور اس کا فوکس اسی پر تھا، تم پر دھیان نہیں تھا۔ تم کتنی بے حجاب ہو اسے پتہ نہیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ زور زور سے بول رہا تھا، چپ، اب بالکل خاموش۔ اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر اب کہ وہ غصے سے بولا تھا اور جس کی خاطر خواہ اثر ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہی سسکیاں لے رہی تھی جس سے اس کا پورا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ غور سے سنو اور یقین کرو، اس نے نہیں دیکھا تمہیں، کیونکہ تمہیں اس حال میں دیکھنے اور تمہاری طرف بڑھنے سے پہلے ہی میں نے اس پر گولی مار دی تھی، اور ہاں میں نے دیکھا تھا تمہیں اس حال میں، اور میرے دیکھنے سے تمہاری بے پردگی اور بے عزت نہیں ہوئی اور کبھی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم کسی حال میں کیسے بھی ہو لباس میں میرے سامنے آ سکتی ہو اور میں دیکھ سکتا ہوں تمہیں۔ اس سے اللہ ناراض نہیں ہوگا اور وہ تم سے ناراض نہیں تھا، اس لیے تو میں اکیلا ہی اس روم میں پہنچا تھا اور پھر اس کے بعد تمہیں مکمل چھپا دیا تھا سب سے، خود سے۔ تمہارے کپڑے میں نے خود بدلے تھے، کیونکہ عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے سوائے اس کے شوہر کا، اور اس کے شوہر اس کا پردہ ہے، اس لیے میں نے خود ہی بدلے تاکہ تمہیں اس حال میں کوئی عورت بھی نہ دیکھے۔ تو کوئی بے حجابی نہیں ہوئی، اور اس کی تیز آواز پر وہ سہم گئی تھی، مگر اس کی باتوں کو غور سے سنا تھا۔ وہ اسی لیے زور سے بول رہا تھا تاکہ وہ مکمل اس کی آواز سنے۔ اس نے مجھے چھوا بھی تھا۔ کیسا کامتا لہجہ تھا اس کا۔ نوفل احمد خان خود کو حد درجہ تکلیف میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ جتنا اس کو بہلا کے رکھتا تھا کچھ چیزیں پھر پھسل جاتی تھی جو اس کی بیوی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی تھی۔ تمہارا گاؤن جتنا بھاری اور ورکیبل تھا، آستینوں سے بھی ٹرپل کپڑا اس میں لگا ہوا تھا، اس کے لمس کی گرمی تمہارے وجود تک نہیں پہنچی تھی، جو اس کے ناخنوں کو کھرچ کر تمہاری گردن پر لگی تھی وہ بھی اس کے لمس میں نہیں تھی۔ ایسی خروچ تو کسی بھی جانور کے پنجے سے لگ جاتی ہے۔ تمہارا اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تمہاری فیملی کی دعائیں
ہر پل تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا تمہیں، اور جس نے ایسا کرنے کی اس کو ایسی سزا ملی ہے وہ زندگی بھر دوبارہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھی تم اس کے غصے پر؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی سخت گرفت اس کے غصے سے غائب ہوتی وہ بامشکل اپنی سسکی روک رہی تھی جس سے وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، لب کچھ کہنے کی چاہ پر پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ وہ کسی بے بس کی طرح اس کے دیکھ رہی تھی۔ یہ نوفل احمد خان کی برداشت کی حد تھی۔ اگلے پل وہ اس کو آزاد کرتا کھڑا ہو گیا اور اس کو ایسا کرنے بے جا ہوتی تھی، بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں گری تھی۔ اگر نوفل احمد خان اس کا رونا نہیں روکتا تو شاید بے ہوش ہی ہو جاتی۔ تمہارے 3 مجرموں کو سزا مل گئی ہے، چوتھے کو نہیں ملی، اس لیے کہ وہ تمہاری اس تکلیف کا مداوع نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا مجرم میں ہوں۔ اگر میں اس دن تمہاری بات مان لیتا تو تمہارا خوف سمجھ جاتا اور تمہیں وہاں نہ لے کر جاتا، اور ہاں لے گیا تو تمہیں چادر سے آزاد نہ کرتا۔ اگر ایسا کرتا تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اصل سزا حقدار میں ہوں۔ اس کی باتیں سنتی وہ بے ہوف پیلی پڑ رہی تھی، اور پھر نوفل احمد خان اپنی بیلٹ کھینچ کر اپنی ننگی کمر پر برسانے لگا، اور اس کی بیلٹ کی آواز کے ساتھ ہی حیات کی دلزور چیخ کمرے سے گونجی تھی، اور اگلے پل بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتی وہ بیچ میں ہی بے دم بے ہوش ہو کر فرش پر گرنے لگی تھی۔ نوفل احمد خان جو اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو سزا دے رہا تھا اسے فرش پر گرتے ہی دیکھ کر اس سے پہلے روک گیا تھا۔ کب سوچا تھا اس نے اتنے خوبصورت دن کی رات اتنی تکلیف دہ ہوگی؟ اسے متاع جان کی طرح سنبھالے وہ اپنی گود میں لیے فرش پر ہی بیٹھا تھا۔ میں گناہ گار ہوں بیوی، نہیں ہوں تمہارے قابل، اب تک تمہیں خوش اور مطمئن نہیں رکھ پایا۔ کرب سے بولتا وہ اسے بچوں کی طرح خود سے چھپا رہا تھا۔ ہوش کرو بیوی اور امتحان نہ لو۔ آج ڈاکٹر عائشہ یہاں نہیں ہے، تمہیں باہر نہیں لے جا سکتا۔ پلیز ہوش میں آؤ، مت ستاؤ یار، زندگی نے کم ستایا، اب تم بھی ستاؤ گی؟ کچھ نہیں یار، نوفل احمد خان کے پاس تمہارے سوا تمہیں پا کر امیر ہوا تھا، اب پھر سے غریب مت کرو یار۔ 15 سال پہلے وہ اپنی ماں کے لیے رو رہا تھا، اور 15 سال بعد اپنی بیوی کے لیے۔ اس کی بیوی کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے لب اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑ رہے ہیں، اور اس نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا، وہ ہوش میں تھی، کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر اس کے ہونٹ پھڑپڑا کر رہ جاتے۔ جب بولا نہیں گیا تو گردن کو نفی میں ہلانے لگی، آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ بی بی ٹھیک ہو تم؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں اشارہ کیا تھا کہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، سانسوں کی رفتار سلو ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں رکتیں، پھر ایک بار نوفل احمد خان بنا سوچے سمجھے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملانے لگا تھا۔ پہلی بار کے عمل سے وہ بے ہوش تھی، اور اس بار وہ ہوش میں ایسا کر رہا تھا کہ اس کے لمس میں کب اس کے جذبات شامل ہو گئے، شدت اختیار کر گئے، اور اس کا احساس اسے حیات کے کراہنے پر ہوا تھا۔ اس کی سانسیں بحال ہونے پر وہ اسے لیے بیڈ پر آیا تھا، اور اسے لٹا کر واش روم میں ٹاول گیلا کر کے لایا تھا، اور اس کا دوپٹہ اس کے جسم کے الا کر کے سائیڈ میں رکھا تھا، اور گیلے ٹاول سے اس کا چہرہ اور گردن، ہاتھ پیر اچھی طرح صاف کیے، اور اچھے سے اس کو بلینکٹ اڑایا جس سے اس کے حواس بہت ٹاول واش روم میں رکھنے کے لیے بڑا تھا۔ تو حیات نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک رہی تھی، خوف کے اس سے ڈر تھا کہ کہیں وہ خود کو مارنے نہ لگے۔ نفی میں گردن ہلانے لگی، اور اس کی بیلٹ کی طرف نظر ڈالنے سے وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کو کیوں روک رہی ہے۔ کام ڈاؤن بیوی، اب نہیں کر رہا ایسے، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ پھر سے سزا دینا اور اس کے بعد بولنے پر پھر وہ بدکی اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے کھینچنے لگی۔ پتہ نہیں کیا خوف لاحق ہو گیا تھا جو پھر بگڑتی جا رہی تھی۔ اوکے اوکے ویٹ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے وہ واش روم کی طرف بڑھا، اور 5 منٹ کے بعد اس کے سامنے تھا۔ زمین پر بیلٹ اٹھا کر ٹیبل پر رکھنے کی نیت سے جھکا تو یاد کے چیخنے پر اس نے اس کی طرف بھاگا۔ بیلٹ اٹھانے پر پھر خوف زدہ ہو گئی، نفی میں ہلاتی شاید اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نو بیوی، بیلٹ کو اٹھا کر صرف رکھ رہا ہوں، اب بس، نو ڈرنا اور نو رونا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بلینکٹ میں لیٹتا اسے اپنے حصار میں چھپاتا پرسکون کر رہا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اسے کب سے اس طرح کرنے دیتا، مگر اس وقت وہ خود اتنی ڈری ہوئی تھی، شاید اسے ضرورت تھی اس کے سہارے کی، اور اتنی دبلی پتلی کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کم سن بچی کو خود میں چھپایا ہوا تھا، اور اس کے وجود میں بالکل گم ہو رہی تھی۔ اسے خود میں بھینچنے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے آغوش میں سمٹی خود کو اس کے خوف سے بچا رہی تھی۔ پھر کتنی دیر تک وہ اسے سمجھاتا، تسلیاں دیتا، آخرکار سلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، مگر نیند نوفل احمد خان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ صبح میں ہونے والے اس کے ری ایکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور نہ جانے کب وہ خود بھی اس کے وجود کی نرمیوں میں گم ہو کر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔
وہ بنا دوپٹے کے دادی کی آغوش میں لیٹی ہوئی تھی اور دادی اسے اماں عائشہ پر تہمت کا قصہ سنا رہی تھی۔ پھر اسے سورہ نور کی 10 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے حکم پر اسے ایسا ہی پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے وجود کو لباس کی چادر میں ڈھانپتا جا رہا تھا۔ تلاوت کے بعد جو اسے چیز سمجھ میں آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں اس کے قریب ہونا تھا یا پھر اس سے دور ہونا تھا۔ جیسے اماں عائشہ صرف اللہ کے سامنے فریاد گناہ ہوئی تھی اور اللہ ان کے لیے راضی ہوا تھا، قرآن میں ان کی پاکیزگی کی گواہی دے دی تھی۔ یہ 10 آیتیں اتار کر اس کا مطلب اس کی آزمائش بھی اماں عائشہ کی تکلیف کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، اور دشمنوں کو ان کے لیے سزا مل گئی تھی۔ وہ زمانے میں زندگی بھر کے لیے رسوا ہو گئے۔ اب اس کو چادر